میں نے بی اے کیا ہوا ہے اور یہ سوال تو میں آسانی سے سالو کر سکتی ہوں، مریم نے بڑے فخر سے کہا۔ مریم جو کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی۔ مریم کے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، تنخواہ زیادہ نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی دولت ان کی بیٹی مریم تھی، جو کہ پڑھائی لکھائی میں بہت اچھی تھی۔ مریم کے بابا ہمیشہ اسے کہتے تھے پڑھ لکھ جاؤ گی تو تمہارے قدموں میں دنیا ہوگی۔ مریم کی ماں بھی اس کو بہت زیادہ حوصلہ دیتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ زندگی ایک سی نہیں رہتی۔ ایک دن اچانک سے مریم کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن اس سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئیں۔ جانچ میں پتہ لگا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس دن مریم کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان داخل ہو گیا تھا۔ چند مہینوں بعد رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر مریم کے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ اب مریم کی سوتیلی ماں مریم کے گھر میں آ گئی تھی۔ شروع میں تو وہ مریم کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، اسے بیٹی کہہ کر بلاتی تھی، اس کے چہرے پہ پیار کرتی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، مگر کچھ عرصے بعد اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا۔ وہ اکثر مریم کو کہتی تھی کیا کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہو، گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ مریم سب کچھ خاموشی سے یہ برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور کون سوتیلی ماں سگی ماں کی طرح پیار کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد مریم کے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو ان کے حالات ٹھیک رہے، مگر اس کے بعد مالی حالات میں تنگی آنے لگی، راشن پانی میں تنگی آنے لگی، بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے تھے۔ زندگی مریم اور مریم کی سوتیلی ماں پر تنگ ہو رہی تھی۔ اب مریم کی سوتیلی ماں مریم کو ہر وقت تانے دیتی کہ تمہارا باپ تو مر چکا ہے، اب گھر کے اخراجات کون چلائے گا؟ مریم نے آہستہ آواز سے کہا امی میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو آپ کی مدد کروں گی، بس میری تھوڑی سی پڑھائی رہ گئی ہے، میں اسے مکمل کر لوں تو اسکول میں پڑھانے لگوں گی۔ مریم کی سوتیلی ماں زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی اسکول میں نوکری کر کے کیا ملے گا؟ پرائیویٹ اسکولوں کی نوکری تو 5-6 ہزار کی ہی ہوتی ہے، اس سے کوئی گھر چلتے ہیں؟ پھر مریم کی سوتیلی ماں نے اسے کہا اپنی کتابیں چھوڑو اور میں نے ایک کوٹھی دیکھ رکھی ہے، وہاں جا کر کام کرو، بہت اچھے پیسے ملیں گے۔ مریم کی ماں نے کہا بی بی پڑھ لکھ کر کچھ نہیں ملے گا، اگر مجھ سے اور اپنے گھر سے محبت ہے تو آج سے ہی کام شروع کر دو۔ مریم جو کہ پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی اور وہ کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، سوتیلی ماں کی باتوں نے اس کا سارا حوصلہ توڑ دیا۔ مریم نے کہا میں نوکری کروں گی لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد، لیکن مریم کی سوتیلی ماں اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اگلے ہی دن مریم کی سوتیلی ماں نے ساری کتابیں اٹھا کر الماری میں بند کر دی اور مریم کو زبردستی کوٹھی پر چھوڑ آئیں اور کہا کہ آج سے تم یہیں کام کرو گی۔ مریم نے جب وہ کوٹھی دیکھی تو وہ بہت بڑی کوٹھی تھی، مگر وہاں کی مالکن بہت ہی نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے مریم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اتنی جائیداد کی مالک ہو کر اور اتنے بڑے گھر میں رہ کر ان کے اندر کوئی غرور نہیں تھا۔ مریم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک دن مالکن نے پوچھ ہی لیا بیٹا تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ جس پہ پہلے تو مریم تھوڑی سی گھبرائی لیکن پھر اس نے ساری سچائی بتا دی۔ مالکن نے جب یہ سب کچھ سنا تو اسے مریم کے اوپر بہت دکھ ہوا۔ مالکن نے مریم کو تسلی دی اور دل میں سوچا کہ کتنی خوبصورت بچی ہے، اور تو اور ہونہار بھی ہے، کام بھی اچھا کر لیتی ہے، مگر قسمت کا کیا کیا جائے۔ مالکن کو اس کے اوپر بہت دکھ ہوا۔ مالکن نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مریم کا ساتھ ضرور دے گی۔ مالکن کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ہارون تھا، جو کہ مریم کی عمر کا ہی تھا۔ مریم اکثر اسے دیکھتی کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہوتا تھا۔ جب مریم اس لڑکے کو دیکھتی تو اس کو اپنی ادھوری پڑھائی یاد آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں یہ سوچتی تھی کہ کاش وہ بھی پڑھ سکتی۔ ایک دن ہارون اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا، ایک سوال حل کر رہا تھا، لیکن وہ سوال بہت ہی مشکل تھا اور ہارون اس کو کسی طور بھی حل نہیں کر سک رہا تھا۔ جب مریم نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے اجازت مانگی کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ ہارون نے اس کو حیران ہو کے دیکھا لیکن پھر آنے کی اجازت دے دی۔ مریم کمرے میں آئی، اس نے سوال دیکھا اور اسے حل کر دیا، جس پہ ہارون اتنا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ سوال کیسے کیا؟ اس پہ مریم نے اسے بتایا کہ اس نے بی اے کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ہارون بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اب تم بھی میرے ساتھ پڑھائی کیا کرو۔ مریم بہت حیران ہو گئی کہ میں تمہارے ساتھ پڑھائی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس پہ ہارون نے اسے کہا کہ میں تمہیں کتابیں لا دوں گا، پھر تم خوب پڑھائی کرنا۔ ہارون نے اپنی ماں سے بات کی جو کہ مالکن ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ تم جب فارغ ہو جایا کرو ساری کام سے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مریم نے بہت دل لگا کر پڑھا۔ کچھ مہینوں بعد ہارون اپنے مقابلے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مریم تم بھی امتحان دو گی، گھبرانا نہیں۔
میں نے تمہارا فارم فل کر دے دیا ہے، بس تمہیں مقابلے کی تیاری کرنی ہے اور ہم دونوں ساتھ امتحان دینے جائیں گے۔ جس پر مریم بہت خوش ہو گئی، وہ مسکرائی اور اس نے کہا کہ میں امتحان ضرور دوں گی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں سے سب کچھ چھپا رکھا تھا۔ مالکن اور ہارون نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس نے اپنے امتحانات پاس کر لیے۔ ایک دن حسب معمول مریم کوٹھی پر کام کرنے گئی تو اس کے آگے پھولوں کی بارش ہوئی اور وہ بارش کرنے والے ہارون اور اس کی ماں تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تم نے ٹاپ کیا ہے، جس پہ مریم بہت خوش ہو گئی۔ اب اسے مختلف اداروں سے جابز کی کالز آ رہی تھیں۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک سرکاری آفیسر بن گئی۔ ہارون نے بھی بہت اچھے نمبرز لیے تھے اور اسے بھی بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ جب یہ خبر مریم کی سوتیلی ماں کو ملی تو اس نے سب کے سامنے کہا کہ دیکھو میری بیٹی تو افسر بن گئی۔ اس وقت مریم خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب اس کی سوتیلی ماں اسے تانے مارا کرتی تھی۔ اس کی ساری کتابیں چھین لی گئی تھی اور اسے نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا تھا، مگر مریم نے اب بھی اپنی سوتیلی ماں کو کچھ نہ کہا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ مریم نے بہت پیسہ کمایا اور اب وہ بھی ایک عالیشان گھر میں رہتی تھی۔ مالکن جو کہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، ایک دن اپنے بیٹے ہارون کا رشتہ لے کر مریم کے گھر آ گئی۔ مریم بھی دل ہی دل میں ہارون کو بہت پسند کرتی تھی، مگر کبھی اظہار نہ کر سکی تھی۔ مریم کی سوتیلی ماں نے مریم کا رشتہ ہارون سے کر دیا۔ اس کے بعد مریم کی شادی ہو گئی اور ابھی بھی وہ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیشہ یہ چیز لازمی نہیں ہوتی کہ جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے آپ بھی اگلے کے ساتھ وہی کریں۔ کچھ رشتے پیار سے اور چپ رہ کر بھی نبھائے جا سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔